اس کے اندر تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ اس نے جو ان سے پہلی بنیاد رکھی ہے کہ نا انگلش کے اندر ایگریمنٹ کروایا اور مجھے پڑھنا نہیں آتا، وہ تو پہلے نمبر پہ جھوٹی ہے۔ وہ پڑھ بھی سکتا ہے اور وہ لکھ بھی سکتا ہے، سارا کچھ کر سکتا ہے، اور یہ آپ ایگریمنٹ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اردو میں ہے۔ ناظرین وہ ایگریمنٹ میرے سامنے آ چکا ہے، اگر آپ کی اسکرین کے اوپر بھی چل رہا ہوگا یہ ایگریمنٹ۔ بھائی جان دیکھیں نا، جھوٹا انسان تو آپ کو پتہ چل ہی گیا، یہ ایگریمنٹ آپ نے خود پڑھا ہے، اردو میں لکھا ہوا ہے۔ جی بالکل، اس نے کہا جی انگلش میں یا لکھا تو ادھر کہیں بلوا لے اپنے پاس، وہ ادھر نہیں آتا تو ہم اس کے پاس چلے جاتے ہیں، بیٹھ کے ہمارے ساتھ فیس ٹو فیس، ٹھیک ہے، باتیں کرے، ہمارے اوپر الزام لگائے، ہمارے ٹیبل ٹاک جا رہے ہیں آپ اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ وہ غلط ثابت کر دے گا کہ اسی ਉਹਦੇ ਨਾਲ زیادتی ਕੀਤੀ ہے، ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ، ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੁੱਤਰੋਂ ਵੀ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈ ਜਾਣ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਸਰੇਆਮ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸਾਰੇ ਆਮ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੌਜੂਦ ਆ ਜਾਏ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਾਂਗੇ اور جو سانو پرے پنچایت بیٹھی ہوئی جو سانو ڈنڈ جو السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان نشان منہاس صاحب کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، جب انسان کے اندر شہرت آ جاتی ہے، جب انسان عروج پا لیتا ہے تو وہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ آپ نے بالکل باتیں سنی ہوگی، پاکستانی کمار سانو اس کی زندہ جاگتی مثال ہے۔ میرے ساتھ دو نوجوان موجود ہیں جنہوں نے اس شخص کو شہرت کی بلندیوں پہ پہنچایا ان کے مطابق، اور اب وہ شخص ان کے اوپر الزام لگا رہا ہے۔ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے اس کا فیصلہ تو آپ کریں گے، لیکن ہم ان کی رائے لیں گے کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ زیادی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر ہے۔ اچھا مجھے بتائیے گا کہ پاکستانی کمار سانو جو کہ اس وقت سوشل میڈیا کی زینت ہیں، انہوں نے آپ کے اوپر اور امیر حمزہ صاحب کے اوپر کچھ الزامات لگائے ہیں، بڑے گھناؤنے الزام لگائے ہیں کہ آپ لوگوں نے اس کو استعمال کیا، آپ لوگوں نے اس کو ایک ایگریمنٹ کے اندر باندھ دیا، اس کو قیدی بنا لیا۔ اس میں کتنی حقیقت ہے؟ بھائی اس کے اندر تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ اس نے جو ان سے پہلی بنیاد رکھی ہے کہ نا انگلش کے اندر ایگریمنٹ کروایا اور مجھے پڑھنا نہیں آتا، وہ تو پہلے نمبر پہ جھوٹی ہے۔ وہ پڑھ بھی سکتا ہے اور وہ لکھ بھی سکتا ہے، سارا کچھ کر سکتا ہے، اور یہ آپ ایگریمنٹ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اردو میں ہے۔ ناظرین وہ ایگریمنٹ میرے سامنے آ چکا ہے، اگر آپ کی اسکرین کے اوپر بھی چل رہا ہوگا یہ ایگریمنٹ ہے جس میں باقاعدہ جو ہے وہ اردو کی تحریر لکھی گئی ہے، اردو کے اندر اس کو سمن کیا گیا ہے، اور میں پڑھ سکتا ہوں جی اس کو؟ ہاں جی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا یہاں پہ جی لکھا گیا جی محمد سلیم ولد بارش علی ساکن ڈاکخانہ ڈونگا بونگا محب علی تحصیل ضلع بہاول نگر، ٹھیک ہے۔ اس میں سید فاروق علی زیدی، ٹھیک ہے، ولد سید شاہد رضا زیدی، اور آپ کا ایڈریس لکھا گیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ محمد سلیم ولد بارش علی ساکن ڈاکخانہ، اچھا رہائشوں جو کہ بقائمی ہوش و آواز خمسہ خود بلا جبر و کرا دیگر برائے رضامندی خود بحالت صحت عقل اور ثبات اقرار کرتا ہوں، لکھ دیتا ہوں کہ من و مقرر فریق اول ایک سنگر ہے اور سنگنگ کا کاروبار کرتا ہے، یہ کہ فریقین دوئم نے سنگنگ کے کاروبار میں فریق اول کو مشہور کرنے کے لیے تمام اخراجات یعنی آپ لوگوں نے برداشت کیے، جی بالکل، ٹھیک ہے۔ اور یہ وہ ایگریمنٹ ہے جس پہ دونوں کے انگوٹھے سائن ہوئے ہیں، کوئی جھوٹی چیز نہیں ہے۔ اچھا اس نے یہ کیوں کہا کہ یہ ایگریمنٹ جو ہے وہ انگلش کے اندر کیا گیا ہے؟ یہ بھائی جان دیکھیں نا، جھوٹا انسان تو آپ کو پتہ چل ہی گیا، یہ ایگریمنٹ آپ نے خود پڑھا ہے، اردو میں لکھا ہوا ہے۔ جی بالکل، اس نے کہا جی انگلش میں لکھا ہوا ہے، انگلش میں اور اردو میں سب سے پہلی بات یہ آ گئی کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، اور اس نے جتنے بھی الزامات ہم پہ لگائے ہیں وہ سب بے بنیاد ہیں اور وہ جھوٹے ہیں۔ اب اس کو کوئی رستہ نہیں مل رہا، کچھ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اپنی صفائی کیسے لکھ لوں، کیسے میں پھنس گیا ہوں یا میرے سے کوئی لفظ غلط بولا گیا ہے۔ اب وہ اس کو خود نہیں سمجھ آ رہی کہ میں نے بیان کیا دیا، یعنی کہ میڈیا پر بیان دینا اس کے اپنے گلے پڑ گیا۔ ہاں جی اس کے اپنے گلے پڑ گیا۔ اچھا امیر حمزہ صاحب آپ یہاں پہ موجود ہیں، آپ کے اوپر بڑے الزام لگائے ہیں، بڑی بارش کی ہے، ان کی طرف سے کہا گیا ہے جی آپ نے اس کے خرچے بند کر دیے تھے، آپ نے اس سے موبائل چھین لیا تھا، اور آپ نے اس کو کسی طرح رابطہ کرنے نہیں دیا۔ دیکھیں جی، اگر میں اس کی باتیں انٹرویو میں نے سنے بھی ہیں، میں نے انٹرویو جب وہ گیا تھا نا، ابھی تو میرے خیال 1 مہینے سے بھی اوپر ہو گیا اس کو، تو میں نے پچھلے دنوں میں نا 10-12 دن ہو گئے کہ میں نے انٹرویو دیے تھے، تو اس کے بعد میں نے نا انٹرویو یہ چھوڑ دیا تھا دینا کہ نہیں یار کوئی بات نہیں، وہ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ میں نے اس کے اوپر 100 روپیہ لگایا ہے یا جتنے بھی لگا دیے، وہ میرے کو اللہ تعالیٰ نے کہیں اور سے دے دے گا کہ میں اپنی عقل ڈال کے میرے پیسے ہیں۔ اچھا امیر حمزہ صاحب میں پوچھ سکتا ہوں کہ آلموسٹ ابھی تک آپ نے کتنی رقم اس کے اوپر خرچ کی ہے؟ دیکھیں ابھی تو میں یہ نہیں کرتا، نہ ہی بتاؤں گا، میں ہے لاکھوں میں؟ ہاں میں الحمدللہ یہی کہتا ہوں کہ ہمیں یا تو ادھر کہیں بلوا لے اپنے پاس، وہ ادھر نہیں آتا تو ہم اس کے پاس چلے جاتے ہیں،
बैठ के हमारे साथ फेस टू फेस, ठीक है, बातें करे, हमारे ऊपर इल्जाम लगाए, हमारे यानी टेबल टॉक जा रहे हैं आप हाँ, इसके लिए, ठीक है। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭਾਈਜਾਨ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਸਰੇਆਮ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇਗਾ? ਸਰੇਆਮ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੌਜੂਦ ਆ ਜਾਏ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਔਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਬੈਠੀ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੰਡ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਜਤਾਂਗੇ। अच्छा जैदी साहब, आप मुझे बताएं कि ऐसा आखिर क्या हो गया जब हमने इंटरव्यूज उनके किए हैं, जब वो फेमस हुए हैं, तो आपको उनसे बड़ी मोहब्बत थी, आप उनको सपोर्ट भी करते थे, ऑफ कैमरा भी ऑन कैमरा भी। आप ऐसा क्या हो गया कि ये सारे मामला शुरू हो गए? भाई हुआ ये है कि देखें, ये सबसे पहले बाद में ये बताऊंगा कि मैं उसको यहाँ पे लाने वाला था, ठीक है, ये इन भाई के साथ मुलाकात करवाने वाला था, इन्होंने उसकी अच्छा, वो support इनको की। नहीं जानते थे? नहीं, इनको नहीं जानते, ठीक है। वो मेरा रिलेटिव भी था। अच्छा, आपके रिश्तेदार भी हैं? हाँ जी, आपको ये इंटरव्यू। अच्छा, उन्होंने एक बात यहाँ पे की है कि इनको नहीं पता रिलेशनशिप क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, तो उसके बारे में जरा बताएं। हम न पढ़े ना, वो पढ़ा लिखा हुआ, हम तो न पढ़ गए, हमें नहीं पता है, वो पढ़ा लिखा हुआ है ना, इसलिए उसको पता है कि वो रिलेटिव क्या होता है। हम तो न पढ़े, हमें तो कोई चीज़ पढ़ी नहीं आती, फिर हमें क्या पता वो क्या चीज़ होती है। अच्छा जी, बताइएगा। देखें जी, वो अब उसको रिलेशन का नहीं पता, ठीक है, वो कहता है ये रिलेशन, यार इतना तो मुझे पता है कि वो रिलेशन क्या होता है। वो मेरा फैमिली मैटर था, मेरे वो छोटे भाई का साला है वो, ठीक है। अच्छा। छोटे भाई का मेरे साला है वो, ठीक है। तो वो आज उसी घर में बैठ के वो बातें कर रहा है, हमें फैमिलियों को भी लड़ा रहा है और फैमिलियों को भी तोहमतें लगा रहा है, वो सारा कुछ कर रहा है, इल्ज़ामात लगा रहा है, सब बेबुनियाद और सब झूठे। सिर्फ मेरा भाई भी एक किसी स्टेज पे चुप करके इसलिए बैठा हुआ है कि वो कहता है कि यार मेरा घर बसा हुआ है तो चलो वो बसा ही रहे। पर जो उसकी हरकतें हैं ना, उसने 40 साल में कभी किसी के साथ वफादारी नहीं की, मैंने उसके साथ फिर भी वफादारी की थी जब मैं यहाँ। जैसे देखें, यहाँ पे तो मालिक के साथ आप गलत नहीं है कि अगर आपको लगता है कि एक शख्स 40 साल से वफादार नहीं है तो उसको फेमस करना, उसको सपोर्ट करना, ये बिल्कुल गलत नहीं था। देखिए जी, हर एक इंसान को मौका दिया जाता है, तो मैं समझता था कि दुनिया एक साइड पे या इसके रिश्तेदार एक साइड पे, सारे मामला एक साइड पे, हो सकता है मेरे साथ ही वफादारी करेगा, पर उसने वो भी नहीं की। मुझे एक ऐसी जगह पे फंसा के गया है कि उसको पता था यहाँ पे इसका बिजनेस है, कारोबार है, उसको सारी बातों को पता था, फिर भी मुझे वो यहाँ पे ऐसा फंसा के गया है कि इनका भी नुकसान करके गया और मेरा ना आप इधर के रहे ना उधर के रहे। हाँ जी। अब मुझे बताए ना, दोनों फैमिलियां लड़ रही हैं, ये तीसरी फैमिली है बाहर, 2 फैमिलियां हमारे घर में लड़ रही हैं और तीसरी फैमिली यहाँ पे लड़ रही है, 3 फैमिलियां हुई। हमारे पास तो जब वो आया था, हमने उसको अपनी एक फैमिली बना के रखा हुआ था, हर तरीके से सपोर्ट